ناظرین کرام، قرآن پاک کے نزول سے لے کر اسے کتابی شکل میں جمع کرنے کی مکمل تاریخ کو مختصر وقت میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ قرآن پاک کا نزول کب سے شروع ہوا، صحابہ کرام نے اسے کیسے محفوظ کیا، کتنے صحابہ کرام اللہ کے نبی کے دور میں حافظ قرآن بنے، کن صحابہ کرام نے قرآن مجید کی کتابت کی، قرآن لکھتے وقت کیا کیا اختلافات ہوئے، ان ساری باتوں کو اس ویڈیو میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کریے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز سن عیسوی 610 میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی۔ سورہ اقرا کی شروعاتی آیات پہلی وحی قرآن ہے۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں آسمان دنیا پر نازل فرمایا، پھر آسمان سے زمین پر وقفے وقفے سے نازل ہوتا رہا۔ قرآن پاک کو شب قدر کے دن نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے 104 کتابوں کو رمضان المبارک کے مہینے میں نازل فرمایا۔ اس سے پتہ چلا کہ تمام انبیاء پر کتاب رمضان المبارک میں نازل ہوئی۔ جب بھی حضور علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے کہ اس وحی کو اس سورے میں لکھو اور اس آیت کو اس آیت کے بعد۔ حضور علیہ السلام وحی کو لکھوانے کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کو آیت حفظ بھی کرواتے تھے۔ قرآن مجید کے لکھے جانے کے ساتھ ساتھ یہ صحابہ کرام کے سینوں میں حفظ ہوتا گیا۔ اسی طرح حفاظ کی کثرت بڑھ گئی۔ تقریباً 10,000 سے بھی زیادہ صحابہ کرام حافظ بن چکے تھے۔ جو بھی صحابی حافظ بنتا اسے کسی نہ کسی قبیلے میں قرآن کی تعلیم دینے کے لیے بھیج دیا جاتا۔ صحابہ کرام میں 7 صحابہ کرام کی ایک ایسی جماعت بھی تھی جنہوں نے قرآن کو حفظ کر کے حضور علیہ السلام کو سنایا تھا۔ 7 صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت موسیٰ اشعری اور زید بن ثابت تھے۔ جب وہ 7 صحابہ کرام ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کو قرآن سنایا تھا۔ حفاظ صحابہ کرام میں 37 صحابہ کرام بہت مشہور تھے۔ ان میں 4 خلیفہ بھی شامل تھے اور دیگر 33 صحابہ کرام بھی تھے۔ مردوں کے علاوہ عورتیں بھی حافظہ تھیں۔ ان حفاظ میں 4 حافظہ بہت مشہور تھیں جن میں حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ اور ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہما تھیں۔ قرآن کریم حفظ کے ساتھ ساتھ تحریری شکل میں بھی موجود تھا، جو کہ کھجور کے پٹھوں، حلال جانوروں کی ہڈیوں اور چمڑوں پر لکھا ہوا تھا۔ لیکن اس وقت قرآن کریم کتاب کی شکل میں نہیں تھا۔ کسی کے پاس کچھ آیات تھی تو کسی کے پاس کوئی ایک سورے۔ اس طرح قرآن پاک الگ الگ لکھا ہوا تھا۔ قرآن کریم کو لکھنے کی شروعات حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت سے ہوئی۔ صدیق اکبر کا دور خلافت فتنوں کا دور تھا۔ کوئی زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہا تھا تو کوئی اپنے آپ کو نبی کہہ رہا تھا۔ جب مسلمہ کذاب نے نبوت کا اعلان کیا تو اس جھوٹے کذاب کو ختم کرنے کے لیے صدیق اکبر نے اسلامی لشکر کو بھیجا تاکہ مسلمہ کذاب کو ختم کیا جا سکے۔ اسلامی لشکر اور مسلمہ کذاب کے لشکر کے درمیان بڑی خونخوار جنگ ہوئی جسے جنگ یمامہ کہتے ہیں۔ اس جنگ میں مسلمہ کذاب اور اس کے 21,000 ساتھی مارے گئے، لیکن اسی جنگ میں 700 حفاظ صحابہ کرام بھی شہید ہو گئے۔ 700 حفاظ کی شہادت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کو فکر ہو گئی کہ اگر اسی طرح 2-3 جنگیں اور ہو گئی تو قرآن مجید کا بہت بڑا حصہ تلف ہو جائے گا۔ حضرت عمر نے صدیق اکبر کو مشورہ دیا کہ آپ قرآن مجید کو جمع کریں، اسے کتابی صورت میں لکھوائیں تاکہ اس کی حفاظت یقینی ہو جائے۔ صدیق اکبر سے مشورے کے بعد یہ طے ہوا کہ قرآن پاک کو کتابی شکل میں تحریر کیا جائے، لیکن وہ دور فتنوں کا دور تھا، کوئی بھی اٹھ کر مخالفت کر سکتا تھا۔ اس لیے صدیق اکبر نے بہت احتیاط سے کام لیا اور اس کام پر زید بن ثابت کو مامور کیا۔ چونکہ اس وقت پڑھا لکھا ہونا بڑی مہارت کا کام تھا، لیکن ہر کسی کو قرآن لکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی تھی۔ سب سے پہلے زید بن حارث نے اعلان کروایا کہ جس کسی کے پاس بھی قرآن کریم کی آیات موجود ہیں وہ اسے لا کر جمع کروا دے۔ ہر کوئی اپنی آیات کے ساتھ 2 گواہوں کو بھی لاتا تھا اور اس طرح گواہی کے ساتھ قرآن آیات کو جمع کیا جاتا تھا۔ قرآن آیات کو جمع کرنے کے بعد اسے لکھنے کے لیے 12 صحابہ کرام کی ایک کمیٹی بنائی گئی، جن کے سربراہ زید بن ثابت تھے، جنہوں نے حضور علیہ السلام کو 2 بار قرآن پاک سنایا تھا۔ زید بن ثابت نے قرآن پاک کو جمع کرنے کا کام شروع کیا۔ ان میں حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت خالد بن ولید، حضرت حذیفہ اور حضرت سلیم شامل تھے۔ تمام قرآن آیات کو جمع کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر لے جایا گیا، جہاں الگ الگ چیزوں پہ لکھے قرآن پاک کو ترتیب کے ساتھ لکھنے کا کام شروع ہوا۔ لکھنے کے ساتھ ساتھ چند صحابہ کرام قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے تاکہ آیات یا سورے لکھنے میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اس طرح اس کتاب مقدس کو لکھا گیا جس میں پچھلی قوموں کی عبادات، دنیا کی ابتدا سے لے کر دنیا کے خاتمے تک، کافروں کی سزائیں اور مومنین کی جنت تک، انسان کی تخلیق سے لے کر زندگی کے خاتمے تک
اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء اور صاحب قرآن حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، تمام اول اور آخر کا ذکر، ان ساری باتوں اور علوم کے ایسے سمندر کو کتابی شکل دے دی گئی۔ اس کتاب میں کوئی بھی تبدیلی کیے بغیر اسے محفوظ کر لیا گیا۔ پچھلی ساری آسمانی کتابوں کو ان کے ماننے والوں نے اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کر دیا تھا، لیکن قرآن کریم جس طرح جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے آج بھی اسی طرح موجود ہے۔ نہ تو قرآن مجید کو تبدیل کیا گیا ہے اور نہ ہی کوئی تبدیل کر سکتا ہے، کیونکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ قرآن پاک کو ترتیب دینے کے بعد اس بات کی ضرورت تھی کہ اسے خوبصورت تحریر میں لکھا جائے۔ اس کام کے لیے سعید ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا گیا۔ سعید ابن عاص انتہائی خوبصورت کاتب تھے، لہٰذا ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشہور عربی خطاطی میں قرآن پاک کو لکھا۔ اس کے بعد تمام لوگوں اور حفاظ کرام کو جمع کیا گیا اور قرآن پاک کی تلاوت سنائی گئی کہ آخر کتاب میں کسی قسم کی کمی تو نہیں رہ گئی تاکہ اسے درست کر لیا جائے، لیکن کسی ایک صحابی نے بھی اعتراض نہیں کیا اور تقریباً 33,000 اصحاب کرام نے اس کی تصدیق کی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ قرآن حرف بہ حرف درست ہے، جس کا نام مصحف رکھا گیا۔ اس کتاب کو حضرت عمر کے حوالے کر دیا گیا۔ قرآن پاک کی دیگر اور بھی کاپیاں تیار کر لی گئی تھی جو کہ دیگر اصحاب کرام کے پاس موجود تھی۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں بعض لکھنے والوں نے اپنی یادداشت کے لیے قرآن آیات کے ساتھ ساتھ تفسیر بھی لکھی تھی، جسے حضرت عمر نے رد فرما دیا۔ حضرت عمر نے اپنے دور میں مدارس قائم کیے جن میں قرآن کی تعلیم دی جاتی تھی۔ حضرت عمر کے دور میں مصر، عراق، شام اور یمن میں قرآن پاک کے 1,00,000 نسخے موجود تھے۔ حضرت عمر نے یہ بھی حکم دیا تھا کہ تراویح میں ایک رکعت میں 30 آیات پڑھی جائے تاکہ رمضان میں 3 قرآن ختم ہو۔ حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں حفظ قرآن کرنے والے، ناظرہ پڑھنے والے اور لکھنے والے کروڑوں کی تعداد میں ہو گئے تھے۔ جنگ آرمینیا کے بعد حضرت حذیفہ عثمان غنی کے پاس آئے اور کہا کہ لوگوں میں قرأت کے حوالے سے بہت اختلافات ہیں، لوگ اس سے پہلے کہ گمراہ ہو جائے آپ اس کا انتظام کر دیں تاکہ لوگ گمراہی سے بچ سکیں۔ عثمان غنی نے حضرت حفصہ سے وہ صحیفے مانگے جو ابوبکر صدیق نے ان کے پاس دیے تھے۔ عثمان غنی نے فیصلہ کیا کہ جن آیات پر قرآن میں اختلافات ہو اسے ایک طریقہ قریش پر لکھو، یعنی اختلافی آیات کو قبیلہ قریش کے طریقے پر لکھا جائے، اور اس قرآن کریم کو عثمان غنی نے ارد گرد بھجوا دیا۔ لیکن عبداللہ ابن مسعود نے اس کی مخالفت کی، لیکن بعد میں انہوں نے حضرت عثمان کے لکھوائے گئے قرآن پاک کو تسلیم کیا اور خود بھی لغت قریش کے مطابق قرآن کو لکھتے رہے، جو آج تک ہمارے پاس موجود ہے۔ چونکہ حضور علیہ السلام کا تعلق قریش سے تھا، اس لیے قرآن پاک کو پھر سے قریشی لغت کے حساب سے لکھا گیا۔ حضرت ابوبکر کے دور میں لکھے گئے قرآن اور حضرت عثمان نے جو قرآن لکھوایا ان میں کچھ فرق تھا۔ حضرت ابوبکر نے قرآن پاک کو صحیفے کی شکل میں لکھایا تھا اور حضرت عثمان غنی نے ان صحیفوں کو ترتیب وار لائنوں میں لکھوایا تھا۔ جیسا کہ آج ہمارے پاس جو قرآن پاک موجود ہے، یہ طریقہ تحریر حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے دور میں ترتیب دی گئی۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف نے اس پر اعراب لگائے تاکہ ہر کوئی جو عربی کے علاوہ دوسری زبان بولتے ہیں وہ بھی آسانی سے قرآن کو عربی تلفظ میں پڑھ سکیں۔ اس طرح قرآن پاک کی تحریر اور ترتیب مکمل ہوئی۔ اسی ترتیب اور اعراب کے ساتھ قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہیں۔ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی حفاظت حفظ کے ذریعے ہوئی ہے، نہ کہ تحریر کے ذریعے۔ اگر صحابہ حفظ نہ کرتے تو اختلافات بہت زیادہ ہوتے، اس لیے قرآن پاک کی حفاظت اللہ نے حفاظ کے ذریعے کی۔ دوستوں، یہ وہ تاریخی پہلو ہے جس میں قرآن کریم کو مکمل۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کر کے مجھے یہ بتائیے کہ ویڈیو کیسی لگی، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل سویرا اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، میں ملوں گا آپ سے ایک اور نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔